بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 18۔ پٹواری کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے چشمے تصور میں دیکھا، اس کی گردن زنجیر کے حلقے میں پھنسی ہوئی تھی، اور وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ پٹواری ڈوبتے ہوئے ذہن سے نشر ہو رہا تھا۔ ابا تیرے دن پورے ہو گئے، تو نے پاگل پن کا ناٹک شروع کیا تھا، میں نے اس ناٹک کو اس کے صحیح انجام تک پہنچا رہا ہوں۔ تیرے مرنے کے بعد تیرے دونوں ہاتھوں کو کھول کر زنجیر کے حلقے پر رکھ دوں گا۔ دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ تو نے وحشت و جنون کی حالت میں اس حلقے کو اپنی گردن میں پھنسا لیا تھا اور آخرکار اپنی زندگی تمام کر ڈالی۔ پٹواری کی دماغی قوت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں دو سوچیں گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ خود ہی سوچ میں بیٹے کو گالیاں دے رہا تھا، دوسری آواز اس کے بیٹے کی تھی جو اس کے معاف ہونے والے دماغ میں دم توڑتی جا رہی تھی۔ پھر یک لخت پٹواری کے دماغ کا ٹیپ ریکارڈ آن ہو گیا، آواز بند گئی، سناٹا چھا گیا۔ شاید عمدو کچھ کہتا ہوگا، لیکن میرا پٹواری سے کے دماغ سے رابطہ جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ اس لیے اب وہ دنیا کی کوئی آواز نشر نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ ایسا نکارا ٹیپ ریکارڈ تھا جس کی مرمت دنیا کے کسی کارخانے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں جس دشمن سے انتقام لینا چاہتا تھا وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں نے چند لمحوں کے لیے اسے ہمدردی کے طور پر اپنے سر کو جھکا لیا۔ دشمن سے اس لیے ہمدردی محسوس ہوئی کہ وہ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر صدقے دل سے پچھتا رہا تھا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، انسان اچھی خاصی زندگی گزارنے کے بعد موت کے قریب پہنچ کر پچھتاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور ایسے انسانوں سے صرف ہمدردی کی جا سکتی ہے۔ میں پلنگ سے اتر کر دروازے کے پاس آیا، اسے اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا۔ وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ حویلی کے اندر جانے والا راستہ اندرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اسے بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تو دور آنگن میں شادو نظر آئی۔ وہ بوڑھی مائی کو سہارا دے کر ایک کمرے کی طرف لے جا رہی تھی اور بار بار اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں میں کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ رات تھی، تنہائی تھی، اور آنگن میں شباب کی چاندنی چٹکتی ہوئی تھی، اور گل بدن آہستہ گل کی طرح خیالی آنچ مجھ تک پہنچا رہی تھی۔ زرینہ کے سوا میں نے اب تک کسی لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور جب سے ظہیر سے منسوب ہوئی تھی میں نے اسے بھی اپنی تنہائی میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ دوسری لڑکیوں کے سلسلے میں میرا اصول یہ تھا کہ وہ کسی سے عشق نہ کروں، نہ ہی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے کسی کو جھوٹی محبت کا فریب دوں، اور نہ ہی اپنے علم کو اس مقصد کے لیے استعمال کروں۔ ہاں، اگر کوئی خود ہی کھلے ہوئے دعوت نامے کی طرح آ جائے تو اسے قبول کرنے سے انکار نہ کروں۔ اور شادو خود ہی میری طرف مائل تھی۔ اس وقت وہ آنگن سے جا چکی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ بوڑھی مائی کو کمرے میں چھوڑ کر ضرور واپس آئے گی۔ چڑھتی ندی اور چڑھتی جوانی کا بہاؤ ہمیشہ سمندر کی طرف ہوتا ہے، اور میں شادو کے لیے ایک سمندر تھا۔ میں شادو کے متعلق رنگین اور سنگین باتیں سوچ رہا تھا۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ شادو ایک مظلوم لڑکی ہے۔ پٹواری اس کی مرضی کے خلاف اس کی جوانی کا سودا کرتا رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ میرے پاس اپنی مرضی سے آئے گی، لیکن اس رضامندی کے پیچھے یہ خواہش ہوگی کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لوں، اور اب میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں اسے خوش فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کہ اتنی معیوب سی بات تھی کہ دوسروں کی طرح میں بھی ایک گاہک بن کر اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتا تھا۔ میں فوراً دروازے سے پلٹ کر پلنگ کے پاس آ گیا۔ پلانٹائزم اور ٹیلی پیتھی کی مشقوں کے دوران میں نے
جتنی ریاضت کی تھی، جس طرح برسوں اپنے نفس کو مارتا رہا تھا اور جس طرح اپنے فیصلے اور خیال کو کسی ایک نقطہ پر مرکوز کر دینے کا کمال خود میں پیدا کر لیا تھا، تمام خوبیاں ایسے ازمائشی وقت میں کام آئی تھی۔ شادو کیا چیز ہے؟ اس دنیا کی حسین ترین لڑکی بھی میرے فیصلے کو نہیں بدل سکتی تھی۔ میں بستر پر آ کر بیٹھ گیا، میری نظریں دروازے پر ٹھہر گئی۔ تھوڑی دیر بعد رات کے سناٹے میں چوڑیوں کا ترنم سنائی دینے لگا۔ وہ آ رہی تھی، مجھے اس کا انتظار نہیں تھا، مگر میں انتظار کر رہا تھا۔ جب انسان کے اندر ذرا بہکنے، ذرا سنبھلنے کی کشمکش پیدا ہو جائے تو آنے والے کا انتظار نہ کرتے ہوئے بھی انتظار کرتا ہے۔ ویسے اس وقت میرا فیصلہ یہ تھا کہ اسے اپنی نگاہوں کے زیر اثر لاؤں گا، اسے اپنا تابع فرما بناؤں گا اور اسے اس کمرے سے واپس جانے کا حکم دوں گا۔ وہ اس طرح بلا چوچرا واپس چلی جائے گی۔ وہ دروازے پر آ گئی، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ کمرے میں آتے ہی میری جانب دیکھے تاکہ میں فوراً ہی اسے اپنی نگاہوں کے زیر اثر لے آؤں، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں نے کہا، دروازہ بند نہ کرو، میری طرف دیکھو۔ میری آواز اور میرے لہجے کا اندر ایسا تحکمانہ تھا کہ وہ سہم کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف گھوم کر میری جانب رخ کرتے وقت اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ اس کے بعد نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، میں آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ پہلی بار جب میں یہاں آئی تھی اور آپ کی آنکھوں میں دیکھا تھا تو میں بیان نہیں کر سکتی مجھ پر کیا گزری تھی۔ پتہ نہیں آپ کی آنکھوں میں کیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک انجانے سے خوف کے باوجود میرا دل و دماغ، میرا سارا وجود آپ کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کی آغوش میں آ کر مر جاؤں۔ اس کی باتوں میں کتنی شدید محبت تھی، خود کو میرے حوالے کر دینے کی کیسی دیوانگی تھی۔ میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا، تم ایک مظلوم لڑکی ہو، میں تمہیں کھلونا سمجھ کر نہیں کھیل سکتا اور نہ ہی تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا سکتا ہوں، اس لیے حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے پھر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ آپ کی آواز بھی آپ کی آنکھوں کی طرح میرے دماغ میں چبھتی ہے۔ آپ کتنے عجیب ہیں، عام انسانوں سے بالکل الگ ہیں۔ میں اپنے کمرے میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی باتوں میں جادو ہے۔ آپ کوئی علم جانتے ہیں، آپ میں کوئی ایسی پرسرار قوت ہے جس کے زیر اثر میں آپ کا ہر حکم مان کر اس وقت جہاں سے چلی گئی تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھ پر کسی طرح کا عمل نہ کرے۔ اپنی پرسرار قوتوں کو ایک کمزور عورت پر آزمانا مردانگی نہیں ہے۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ بات مردانگی کی آ گئی تھی۔ مجھے سوچنا پڑا، بلکہ تسلیم کرنا پڑا کہ میرے سامنے ایک عورت ہے جو ازل سے کمزور سمجھی جاتی ہے اور مرد شہزور سمجھا جاتا ہے اور اس سے زیادہ ذہین بھی سمجھا جاتا ہے۔ پھر میں اپنی ذہانت کو کام میں لانے کی بجائے اپنے فاضل علوم کا سہارا کیوں لے رہا ہوں؟ کیا مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اپنے حسن و شباب کی جلوہ سمانیوں سے مجھ پر چھا جائے گی؟ نہیں، میں کچے ارادوں کا مالک نہیں ہوں۔ اگر اپنی پرسرار قوتوں کو ایک عورت پر آزمانا مردانگی نہیں ہے تو میں نہیں آزماؤں گا۔ ایک عام مرد کی طرح اس کا محاسبہ کروں گا اور اس کی قربت سے انکار کروں گا۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک وہ میرے سامنے ہے میں اس کے خیالات نہیں پڑھوں گا اور نہ ہی اسے اپناٹائز کروں گا۔ میں یہ بھی نہیں اعتراف کرنا چاہتا تھا کہ مجھ پہ پرسرار قوتیں ہیں۔ میں نے اپنی نگاہوں کے نشتر کو چھپا لیا اور لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں کسی قسم کا جادو یا عمل نہیں جانتا۔ میری آنکھیں پیدائشی طور پر ایسی ہیں۔ بہرحال میں تمہیں ایسی نظروں سے نہیں دیکھوں گا کہ تم سہم جاؤ۔ اب میری طرف دیکھو اور غور سے میری باتیں سنو۔ اس نے اپنے چہرے سے دونوں ہاتھوں کو ہٹا لیا، پھر جھجکتے ہوئے میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہائے، کیسی دل میں کھپ جانے والی نظریں تھیں۔ ہم مرد یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ہپنوٹائزم سیکھنا پڑتا ہے اور یہ غزالی آنکھوں والیاں قدرتی طور سے سیکھی سکھائی جاتی ہیں۔ واقعی مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ اپنی ہرنی جیسی آنکھوں سے مجھے اپنا معمول بنا لے گی۔ اس بار میں نے اس سے نظریں چرائیں۔ میری نگاہیں اس کی خمار آلود آنکھوں سے اتر کر اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ اس کے لب پھول کی پنکھڑیوں کی طرح کھلے ہوئے تھے اور یوں کھلے ہوئے جیسے پکار رہے ہوں۔ میں پھر گڑبڑا سا رہ گیا۔ وہ سب خرامی سے ذرا آگے بڑھی تو میں نصیحتیں کرنا بھول گیا۔
اس کی چال میں ایسا باغپن تھا کہ نگاہیں اس کے سراپے پر جم گئی۔ وہ دو داری تلوار تھی جو قدم قدم پر کبھی ادھر کبھی ادھر میرے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ آدم کو جنت سے اولاد آدم کی زمین تک عورت اسی طرح مرد کی راہوں کو کاٹتی ہی رہی ہے۔ میں اس میدان میں حسن و شباب، رنگوں، نگاہوں اور اداؤں کے کتنے ہی جان لیوا اور دل لیوا ہتھیاروں سے لیس ہوتی ہے اور مرد بالکل نہتا ہوتا ہے۔ ایسے وقت باپ دادا کی نصیحتیں یاد آ جاتی ہے۔ شر سے بچنے کی جتنی دعائیں ہوتی ہیں وہ اٹک کر بھی آنا بھول جاتی ہے۔ سانپ کو پٹارے میں بند کرنے کا منتر ہم نے کئی سال پہلے سیکھ لیا۔ عورت کو اس کی حد میں رکھنے کا منتر شاید 1000 سال بعد بھی نہ سیکھ پائے۔ تب میں نے سوچا کہ میں ایک نعمت غیر بس انکار کیوں کر رہا ہوں؟ یہ تو کفران نعمت ہے۔ جو خود چل کر ہے اسے خوش آمدید کہنا بد اخلاقی بھی ہے اور میں بہت بڑی حماقت بھی۔ ہماری تہذیب میں اس بات کی خاصی گنجائش ہے کہ اس وقت اور ماحول کے مطابق حرام کو حلال اور ناجائز کو جائز قرار دینے کی بہت سی تعویلات ہمیں مل جاتی ہیں۔ اب وہ جائز اور حلال نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنا بھلا اور برا سوچ کر آئی تھی۔ بیچاری کے دل میں سینکڑوں ارمان تھے اور ہمیں تو بچپن سے سمجھایا گیا تھا کہ کسی کا دل توڑنا گناہ عظیم ہے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئی، اتنے قریب کہ اب وہ تھی اور اس کائنات میں کوئی نہ تھا۔ وہ نہ جانتی تھی اور اگر جانتی بھی تو اس بات کی اہمیت سے واقف نہیں تھی کہ میری آنکھوں کے پیچھے کیسے انگارے چھپے ہوئے ہیں۔ اپنی نگاہوں کے بہکتے ہوئے شعلوں کو کام میں لاتا تو ایک پل کے لیے بھی میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ایک مرد کی قوت سے کام لے کر ایک ہوا کی بیٹی سے دامن بچاؤں گا۔ میں کوشش کر رہا تھا اور وہ کوشش بھی کر رہی تھی۔ میں پلنگ پر بیٹھا ہوا تو فرش پر گھٹنے ٹیک کر میرے گھٹنوں کی طرف جھک گئی۔ ان حسینوں کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، پہلے جھکتی ہیں پھر جھکا لیتی ہیں۔ ایسی صورت میں اپنی قوت ارادی سے کام لینے کا مطلب یہ تھا کہ میں پتھر بن جاؤں اور اپنی نگاہوں کو کسی ایک نقطے پر جما دیتا اور اپنی بہکی ہوئی سوچ کو شادوں سے ہٹا کر صرف اپنی ذات تک محدود کر دیتا۔ تو اس کے لیے مجھے اپنے علم کو کام میں لانا پڑتا۔ پھر وہی الزام آتا کہ میں اپنی پرسرار قوتوں سے اسے دام میں لایا ہوں یا اسے استعمال کر رہا ہوں۔ پھر کیا ضروری ہے کہ ایک عورت کے سامنے مردہن بن کر رہ جائے؟ اس کے لیے مرد بننا ہی کافی ہے۔ بہکنے کی جگہ بہکنا چاہیے اور سنبھلنے کی جگہ سنبھلنا چاہیے۔ میں اتنی دیر سے خواہ پرہیزگار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کی خاموشی اور لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک حسینہ کی قربت جادو جگا رہی تھی۔ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے وقت پر ہر صاحب دل بہکنے کو سنبھلنے پر ترجیح دیتا ہے۔ سر اٹھا کر پلنگ کے سرے پر بیٹھ گئی۔ تکلفات کا پہلا پردہ اٹھا گیا۔ پردے کی ایک ایک کر کے اسی طرح سرکتے گئے اور اپنے بدن کی جادو نگری میں بھٹکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی سندر نگری کے ہر موڑ پر جادو جگاتی گئی اور میں سر زدہ ہو کر خود سے بیگانہ ہوتا گیا اور اس نگری کے چپے چپے سے آشنا ہوتا چلا گیا۔ دوسرے دن مجھے واپس جانا تھا لیکن شادوں نے واپسی کا راستہ بلا دیا۔ میں دوسرے دن اور دوسری رات بھی اس کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہا۔ اس روز دور دور کے ذمہ تک پٹواری کی موت کی خبر پہنچ گئی تھی۔ اس کے جنازے کو کندھا دینے بڑے بڑے لوگ آئے تھے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں گیا۔ وہاں پولیس والے تحقیقات میں مصروف تھے کہ اسے کسی نے ہلاک کیا ہے یا اس نے جنون کی حالت میں خودکشی کی ہے۔ مجھے اس میں دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کس نتیجے پر پہنچے گے۔ میں نے اس کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ تیسرے دن حویلی سے روانہ ہوا تو شادو دور رہی تھی۔ اسے پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ میرے پاؤں میں چکر ہے، میں کہیں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا اور میں بہتا چلا جاتا ہوں، لہٰذا اس حسینہ کی زندگی بھی رنگین لمحات کی طرح گزر گیا۔ لاہور پہنچتی پھوپھی نے پچھلے دو دنوں کی رپورٹ سنائی کہ کس طرح چچی جان نے زہر پی کر خودکشی اور کس طرح پولیس والے ان کی لاش اٹھا کر لے گئے۔ شام کو لاش واپس کی گئی اور رات تک تجہیز و تکفین کی رسمیں ادا ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنڈی سے غزالہ اور شہینہ اور ان کے ماموں وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں۔
اور مجھے غزالہ اور اس کے ماموں کا ہی انتظار تھا۔ ان دونوں میں سے جو بھی چور تھا وہ میرے 1,25,000 روپے ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں اسے بد ہضمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ جب میں چچا جان کے یہاں تزید کے لیے پہنچا تو ڈرائنگ روم میں سب سے پہلے شاہینہ نے مجھے دیکھا اور دوڑتی ہوئی آ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ وہ اپنی ماں کی موت کے غم سے نڈال ہو چکی تھی اور تھکے تھکے سے انداز میں رو رہی تھی۔ چچی جان جیسی بھی تھی، شاہینہ ان کے کردار کے تاریخ پہلوؤں سے واقف نہیں تھی، اس لیے ایک ماں کی جدائی پر آنسو بہا رہی تھی۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلیاں دیتے ہوئے صوفوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں غزالہ اور اس کے ماموں ایک صحت مند نوجوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں میری جانب دیکھ رہے تھے۔ ایک طویل مدت کے بعد میرا اور غزالہ کا سامنا ہوا تھا۔ وہ میری شخصیت کو بڑی حیرت اور بڑی دلچسپی سے بلکہ تعریفی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت عرصہ پہلے جب میں ایک دبلا پتلا سا نوجوان تھا اور معمولی لباس میں ایک ملازم کی طرح اس گھر میں رہتا تھا، اس وقت بھی وہ مجھ سے بے تحاشا متاثر تھی اور مجھے اپنی ریشمی باہوں کا اسیر بنا لینا چاہتی تھی۔ اب بھی اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ مجھے کھو کر پچھتا رہی ہو۔